بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پلیز شمس، آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے اپنی۔ جب فیری نے دیکھا کہ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہی حرباب نایا تھا جو ہمیشہ کی طرح کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی شمس کا خمار اتر گیا تھا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ کیا ہوا میری جان تمہیں؟ محبت سے اس کا رخ خود کی جانب کر کے وہ پوچھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، فیری جلدی سے کہنے لگی۔ چلو میں چائے بنواتا ہوں، نوری سے کہہ کر دیکھنا درد صحیح ہو جائے گا، شمس نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور خود جلدی سے روم سے چلا گیا۔ اف کیا کروں اس چپکو کا، جلد ہی جان چھڑوانی پڑے گی ورنہ یہ جان پر آ جائے گا۔ فیری دھیرے سے بڑبڑائی تھی اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی تھی۔ چلیں ٹائم بہت ہو گیا ہے، نازش نے ان سب کو ٹائم کا احساس دلایا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ جب وہ سب آئس کریم کھانے کے بعد کب سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ چلو صبح پھر جانا بھی ہے۔ زیبی بھی کھڑی ہوئی، لیزا اور ڈیوڈ بھی منہ بناتے کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نازش نے زیبی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، دل عجیب طرح سے دھڑک رہا ہے، الگ سی بے چینی ہو رہی ہے، جیسے میں بہت قریب ہوں اس کے۔ زیبی نے اپنی حالت بتائی تھی۔ ڈیوڈ اور لیزا نازش ہنس دیے تھے۔ یار اس وقت تم ایک دیوانے لگ رہی ہو، یونو مجنوں کملی، ڈیوڈ نے کہا۔ ہو گئی بکواس، چلو فضول ہی بولتے ہو جب بھی بولتے ہو، زیبی نے گھرکا۔ ہاں اس کے پاس دماغ تو ہے نہیں اس لیے فالتو ہانکتا ہے، نازش نے ایک بار پھر پنگا لیا تھا۔ یہ میرے ہاتھ دیکھ لو اور پلیز فالتو کی لڑائی سے گریز کرو، لیزا نے جھڑکا تھا جبکہ زیبی کے چہرے پر اب بے چینی تھی۔ چلو یار، وہ سب اب ہوٹل کے راستے ہو لیے تھے۔ ہنسی مذاق کرتے ہوٹل پہنچ کر اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ وہ کمرے میں آ کر گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک بار مل جائے مائشائن، کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی، اتنی محبت دوں گی کہ آپ خود مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ بس مل تو جائے، میری پیاسی نظروں کی طلب بجھا دے۔ وہ آنکھیں بند کیے چہرہ تصور میں لیے اس سے مخاطب تھی جس نے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں کہ کب اس کی آنکھ لگی۔ اس کی آنکھ صبح دروازے پہ ہوتی دستک سے کھلی تھی۔ اف کیا میں ایسے ہی سو گئی تھی، خود سے کہتے وہ بیڈ پر اپنی پوزیشن صحیح کرنے لگی۔ آ رہی ہوں یار، کیا ہو گیا ہے؟ زیبی نے جھنجھلا کر کہا تھا کیونکہ دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ غصے سے کہتی اٹھی تھی اور دروازہ کھولا تو سامنے نازش اور لیزا کھڑے تھے۔ تم نے رات سے ڈریس نہیں بدلا؟ لیزا نے شوق سے اسے رات کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو پوچھا تھا۔ یار آتے ہی آنکھ لگ گئی تھی اس لیے چینج نہیں کیے۔ تم بتاؤ کون سا زلزلہ آ گیا تھا جو اس طرح دروازہ نوک کر رہی ہو؟ یار نیچے وین آ گئی ہے ہمیں لاہور کے مختلف جگہیں گھمانے کے لیے، جلدی ریڈی ہو کر آ جاؤ، انکل نے ہمارے لیے سب سے الگ اسپیشل بکنگ کی ہے، جانتی ہو نا کہ تم اپنے اسٹیشنر کو ڈھونڈ سکو، نازش نے اسے یاد دلایا تھا۔ ارے بس تم لوگ چلو، میں 5 منٹ میں آئی، اوکے؟ یہ کہتے اس نے نازش اور لیزا کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ اف کیا چیز ہے یہ، لیزا نے ہنس کر کہا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے یہ، نازش نے ہنستے ہوئے لیزا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں کوریڈور میں آ گئی تھی جہاں دریاب صاحب اور ڈیوڈ کھڑے تھے اور ان سب کے ہی منتظر تھے۔ یہ زیبی نہیں آئی؟ دریاب صاحب نے نازش سے آتے ہی پوچھا جو ہنسنے لگی تھی۔ انکل آپ کی بیٹی شاید اسٹیشنر پر دل ہی نہیں دماغ بھی ہار بیٹھی ہے، ابھی تک رات میں جو ڈریس پہنا تھا وہی پہنے پہنے سو گئی تھی اور ابھی ہم اٹھا کر آ رہے ہیں تو بول رہی ہے کہ ایسی آنکھ لگی تھی۔ نازش نے کہکا لگاتے ساری بات بتائی، اس پر دریاب صاحب بھی ہنس دیے تھے مگر ڈیوڈ وہ پیٹ پکڑ کر زبردستی کا ہنس رہا تھا۔ لیزا اور نازش چونک سے گئے تھے اور دریاب صاحب کی بھی مسکراہٹ سمٹی۔ جب ڈیوڈ نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہنے لگا تھا۔ سب ایسے کھڑے تھے کہ ڈیوڈ اور دریاب صاحب کا رخ سامنے کی طرف تھا اور نازش اور لیزا سامنے کی طرف کھڑی تھی۔ تم زیبی کو یعنی پاگل بول رہی ہو، وہ اس اسٹرینجر سے محبت کرتی ہے اور تم اس کا مذاق بنا رہی ہو، تو مجھے کیسے ہنسی آ سکتی ہے؟ اس لیے زبردستی کا ہنس رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھول کر مسکرایا جبکہ دریاب صاحب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی کیونکہ وہ نازش اور لیزا کے پیچھے کھڑی غصے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو ہم نے کون سا جھوٹ بول دیا؟ صحیح بول رہے ہیں، وہ اس اسٹرینجر کے لیے یہاں پاکستان تک آ گئی ہے، اور کیا معلوم وہ کسی اور سے کمیٹڈ ہو یا یہاں ہو ہی نہ، انڈین ہو، کیونکہ ہم کینیڈا سے آئے ہیں جہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔
وہ بھی دنیا کے کسی کونے سے ہوگا، اور وہ کیا اب ہر کنٹری سے ڈھونڈے گی۔ جسٹ تھنک، مجھے فی الحال اس میں ایک بیوقوف لڑکی ہی نظر آ رہی ہے۔ وہ ہماری زیبی لگ ہی نہیں رہی، نازش کہنے پر آئی تو کہتی چلی گئی تھی، جبکہ ڈیوڈ اور دریاب صاحب کی مسکراہٹیں سمٹی تھیں کیونکہ زیبی کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ ڈیوڈ فوراً سے بولا تھا، ارے زیبی آ گئی تم، چلو۔ اس کی بات سن کر نازش اور لیزا پریشان ہوئے تھے۔ نازش مڑی، آ گئی تم، چلو چلتے ہیں، پھر ناشتہ بھی کرنا ہے، نازش نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ زیبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ وہ سن چکی ہے، مگر اس کا مطلب غلط تو نہیں تھا۔ وہ تو بس زیبی کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی، جس سے وہ جو خوابوں میں بھی اسے ڈھونڈ لے گی۔ زیبی بات سنو۔ جب زیبی بنا کچھ کہے اوپر واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی تو نازش اور لیزا ایک ساتھ بولی تھی۔ دریاب صاحب اوپر کی طرف گئے تھے۔ ڈیوڈ پریشان ہوا تھا کیونکہ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ بات ایک دم سیریس موڑ لے لے گی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا یار، وہ معصوم بنا تھا، بس یار اب لڑو مت، زیبی کو منانا ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے۔ اور نازش تمہیں بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، جب تم جانتی ہو کہ وہ اس ٹرینر سے کتنی محبت کرتی ہے، تمہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیزا نے پریشانی سے کہا تھا، میں کیا کرتی یار، یہ کوئی ناول کا یا کسی مووی کا سین نہیں ہے جو وہ ایک اسٹرینجر سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ اسے یہاں کہیں مل جائے گا۔ عمریں بیت جاتی ہیں، مگر اس طرح بنا نام پتے کہ وہ کیسے اسے ڈھونڈے گی۔ سوچو، صرف ایک جھلک دیکھی ہے اور اس کے لیے یہاں وہ پاکستان تک آ گئی ہے۔ اگر یہاں نہیں ملا تو وہ کہتی ہے دوسری کنٹری جائے گی، مگر اسے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے۔ میں نے بس حقیقت دکھائی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ رہی، نازش نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، پریشان نہیں ہو، اور ڈیوڈ تم باہر ڈرائیور کو منع کر دو، بولو ہم دوپہر تک چلیں گے، اوکے؟ لیزا نے آخر میں ڈیوڈ سے کہا تھا، جو فوراً کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نازش اور لیزا زیبی کے روم کی طرف۔ ارے اکمل تم یہاں، فیری اکمل کو دیکھ کر کسی گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی۔ جی کیوں بھائی، میں نہیں آ سکتا، جب تم نہیں آئی 3 دن سے تو بس دل بے بس ہوا تھا اور میں یہاں آ گیا، اکمل نے ایک ادا سے کہا اور گہری نظروں سے فیری کے سراپے کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو جناب، ویسے میں آ جاتی، پر یہ شمس ہے نا، بہت برا، ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ فیری اسے قریب بیٹھتے کہنے لگی تھی، تو تم چھوڑ دو اسے، میرا بھی اب دل نہیں لگتا، میں ہر وقت تمہارے قریب گزارنا چاہتا ہوں۔ اکمل نے فیری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ اکمل شمس آ جائے گا، ابھی جاؤ، رات اس نے ایک پارٹی ارینج کی ہے اور جانتی ہوں تم بھی آؤ گے۔ ہاں آؤں گا تو، مگر تمہیں شمس کے ساتھ دیکھ کر دل کرتا ہے سالے کو مار ہی دوں، پر تم بھی کب اس سے پیچھا چھڑواؤ گی؟ بس میں کیا کروں، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، پہلے بس اس کی ماں کی وجہ سے چپ تھی، مگر اب میں کیا کروں، الگ گھر لے کر آئی ہوں، جلدی جان چھڑوا سکوں۔ ابھی اکمل کچھ کہتا کہ شمس کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ لاؤنج میں وہ جو اکمل کے پہلو میں بیٹھی تھی، شمس کی آواز پر فوراً کھڑی ہوئی، اکمل کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کے قریب آیا اور فیری کا ہاتھ پکڑ کر خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا، میں تو تم سے ملنے آیا تھا۔ پہلے تو اکمل گھبرا گیا تھا، مگر فیری کی آنکھوں سے ریلیکس کے اشارے پر پرسکون انداز میں کہنے لگا، اچھا، پر جب میں گھر میں نہیں ہوں تو آج کے بعد گھر نہیں آنا، فی الحال مصروف ہوں میں، رات پارٹی میں ملاقات ہوتی ہے۔ سنجیدہ انداز میں کہتے اس نے اکمل کو باہر کا رستہ دکھایا تھا۔ اکمل بنا کچھ کہے باہر چلا گیا۔ تم یہاں کیوں اس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ یہ اچھا آدمی نہیں ہے فیری، اور تم اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شمس نے سرخ آنکھیں اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ فیری کو دیکھا تھا۔ تو کیا مطلب ہے، کوئی مہمان آ جائے تو تم بات نہ کرو اس سے، واہ، اب تم مجھ پر شک بھی کرو گے، مجھے یہ امید نہیں تھی، مجھ سے بات نہیں کرنا۔ اب وہ یہ کہتی اپنے جھوٹے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شمس سے کہاں فیری کی آنکھ میں آنسو برداشت ہو سکتے تھے، تو وہ بھی پریشان سا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کو بھول گیا تھا کہ وہ غصہ تھا یا فیری کو کسی غیر کے ساتھ بیٹھے دیکھ اسے کتنا برا لگا تھا۔ اس وقت اگر اسے فکر تھی تو بس یہ کہ فیری اس سے ناراض ہو کر روتی ہوئی روم میں بند ہو گئی ہے۔ فیری اوپن دا ڈور، میری جان پلیز فیری، فضا دروازہ کھولو، فضا میری فیری پلیز دروازہ کھولو۔ شمس نے بے چینی سے دروازہ بجایا، جبکہ اندر فضا نے کوف سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور بیٹھ گئی، ساتھ میں موبائل میں ہینڈ فری لگائے اور گانے سننے لگی تھی۔
اور شمس دروازہ بجاتا رہا، شمس چلے جاؤ، مجھے اس وقت بات نہیں کرنی ہے، اب اگر دوبارہ دروازہ بجایا تو میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گی۔ فیری نے اپنی روحانی سی آواز بنا کر شمس سے کہا تھا اور واپس سے گانے سننے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر شمس کا دروازے پر دستک دیتا ہاتھ رک گیا تھا اور وہ واپس لاؤنج میں آ کر پریشانی سے بیٹھ گیا۔ میری ہی غلطی ہے، مجھے اس طرح فیری سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب کوئی مہمان آئے گا تو ظاہر ہے وہ تو بات کرے گی نا، بس ایک بار مان جائے فیری۔ میں کبھی دوبارہ غصہ نہیں کروں گا، شمس خود سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی معصوم شہزادہ ہی لگ رہا تھا جو اپنی پسندیدہ چیز کو کھونے کے ڈر سے اس کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ واقعی فیری سے محبت کرتا تھا۔ زیبی دروازہ کھول دو پلیز، اب اپنے ڈیڈ کی بھی بات نہیں مانو گی؟ دریاب صاحب کب سے دروازہ بجا رہے تھے مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ان کے دروازہ بجانے سے ہوٹل کا عملہ بھی پوچھ چکا تھا مگر ان کی بات سن کر واپس چلے گئے۔ آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سب دروازے پر کھڑے دروازہ بجا رہے تھے۔ اوکے مت کھولو دروازہ، میں بھی اب بات نہیں کروں گا تم سے، دریاب صاحب نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ ان کی بات پر زیبی نے فوراً دروازہ کھولا اور دریاب صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے لگائے روم کے اندر بڑھے۔ ڈیوڈ، لیزا اور نازش بھی ساتھ ہی اندر آئے تھے اور لیزا نے دروازہ بند کرتے ڈیوڈ کے ساتھ صوفے پر ٹک گئی تھی۔ نازش زیبی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا بچہ روتے نہیں ہے، چلو، نازش مذاق کر رہی تھی، تم دل پر کیوں لے گئی ہو؟ دریاب صاحب نے محبت سے اسے پکارا تھا۔ میں بہت تنگ کر رہی ہوں نا آپ سب کو ڈیڈ، آپ کو بھی میرے ساتھ اپنا کام چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ میں کیا کروں، یہ دل کچھ نہیں سمجھ رہا، بہت عجیب طرح تکلیف ہو رہی ہے، جو بے چینی مجھ میں مچل رہی ہے۔ اگر میں نے اسے نہیں دیکھا تو شاید جی نہیں پاؤں گی، یہ چاہت مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ میں کیا کروں، میرا اس چیز پر اختیار نہیں ہے ڈیڈ، زیبی نے روتے ہوئے کہا تھا اور اس کے لفظوں کے قرب نے ڈیوڈ، لیزا اور نازش کی آنکھوں میں بھی موتی چمکا دیے تھے۔ سوری زیبی، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا ایسے، پلیز، نازش نے بھی کہا تھا۔ زیبی نے نازش کی بات پر اپنے آنسو صاف کیے اور نازش سے کہنے لگی تھی، مجھے اگر پوری دنیا میں بھی ڈھونڈنا پڑا نا اسے تو میں ڈھونڈوں گی، اور جب میرے ساتھ ڈیڈ ہیں تو مجھے ڈر نہیں، جانتی ہو وہ مجھے ہی ملے گا، اسے ملنا ہوگا۔ اس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ وہ ملے گا کیونکہ جسے کوئی اتنا چاہتا ہو کیسے وہ چھپ سکتا ہے؟ نازش اور لیزا نے ساتھ کہا تھا۔ ڈیوڈ نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، یار اب اگر بھوک سے ہی مارنا ہے تو بتا دو، ناشتہ تک نہیں کیا؟ ارے ڈیڈ، آپ کو تو بی پی کی میڈیسن لینی ہے اور آپ نے اب تک ناشتہ نہیں کیا۔ 10 بج رہے ہیں، زیبی نے پریشانی سے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک کام کرو نازش، ناشتہ یہی روم میں منگوا لو، یہی ناشتہ کر کے چلتے ہیں، زیبی نے کہا تھا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ ڈیوڈ بھی کال کر کے ناشتہ روم میں لانے کا کہنے لگا تھا اور زیبی کا انتظار کرنے۔ کچھ ہی دیر میں وہ منہ ہاتھ دھو کر فریش سی باہر آئی تھی۔ ناشتہ بھی جب تک آ چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حلوہ پوری کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے، جس پر ڈیوڈ کہنے لگا، میں نے کہا تھا یہاں کا کوئی روایتی ناشتہ تو انہوں نے یہ بھیج دیا، اگر نہیں کھانا تو سینڈوچ اور کافی سے کام چلاؤ۔ جس پر لیزا اور نازش کے ساتھ ساتھ زیبی نے بھی سینڈوچ اور کافی لی کیونکہ وہ آئلی فوڈ نہیں لے سکتی تھی۔ جبکہ دریاب صاحب کھانے لگے تو زیبی نے ٹوکا تھا مگر وہ اگنور کر کے کھانے لگے تھے۔ ڈیوڈ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ویسے ماننا پڑے گا انکل، زبردست ہے یہ تو ہے، میں نے ایک عرصے کے بعد کھایا ہے یہ۔ جس پر زیبی، نازش اور لیزا نے منہ بنایا تھا۔ موٹے ہو جانا اس طرح کے آئلی فوڈ سے، لیزا نے ڈیوڈ سے کہا، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا یار۔ گائز تم لوگ باہر چلو، میں بھی آتی ہوں ریڈی ہو کر، اور ڈیڈ آپ جب تک روم سے اپنی میڈیسن لے آئے۔ سب ہاں میں سر ہلاتے چلے گئے تھے۔ تو زیبی فریش ہونے چلی گئی کیونکہ اس کا سر درد کر رہا تھا رونے کی وجہ سے۔ اس وقت وہ جینز پر شرٹ پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں واچ اور سنیکرز پر وہ پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پر وہی ازلی معصومیت تھی، جبکہ آنکھیں رونے کی اب تک چغلی کر رہی تھی۔ اس کی گرین آنکھیں اس وقت لال ہو رہی تھی جس میں کوئی بھی ڈوب جائے۔ وہ ایک مکمل حسن کا مجموعہ تھی۔ اس پر اس کی بولڈ ڈریسنگ جو کہ ہمیشہ سے کینیڈا میں رہنے کی وجہ سے تھی۔ ایک نظر خود کو دیکھا تھا اور پھر گلاسز سے آنکھیں چھپا لیں اور باہر کی طرف بڑھ گئی جہاں سب موجود تھے۔ لاہور کے مختلف مقامات کی سیر کرنے ان کی وین بھی آ چکی تھی تو سبھی وین میں سوار ہوئے۔ نائس پلیس، اور سب مینار پاکستان پر موجود تھے جس پر یہ کمنٹ لیزا نے پاس کیا تھا۔ ہم یہاں 1 گھنٹہ رکیں گے، دریاب صاحب نے کہا تو وین کے ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔
وہ سب باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ڈیڈ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زیبی نے محسوس کیا تھا کہ کافی دیر سے وہ خاموش سے تھے۔ کچھ نہیں، تمہاری مام کی بہت خواہش تھی پاکستان آنے کی، مگر تمہاری پیدائش کے بعد وہ مصروف ہو گئی، اور میں بھی اپنے بزنس میں بہت چاہتی تھی کہ ایک بار یہاں ضرور آئے۔ دریاب صاحب نے کی آنکھیں نم تھیں اس وقت۔ زیبی اور دریاب صاحب ساتھ کھڑے تھے۔ لیزا، نازش اور ڈیوڈ باتیں کرتے آگے چلے گئے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ کیا مام پاکستان سے تھی؟ اب آپ تو دادا کے ساتھ اپنے بچپن میں ہی پاکستان سے چلے گئے تھے، اور مام تو وہیں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر پاکستان سے کیسے؟ زیبی الجھ سی گئی تھی دریاب صاحب کی باتوں سے۔ وہ پاکستان سے ہی تھی، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی۔ دریاب صاحب نے مسکرا کر زیبی کو دیکھا۔ یعنی یہاں میری گرینڈ پیرنٹس ضرور ہوں گے، تو ڈیڈ چلے نہ لے کر مجھے مام کے پیرنٹس کے گھر؟ زیبی خوشی سے چہک کر بولی، بیٹا وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، ان کے انتقال کے بعد ہی وہ کینیڈا آئی تھی۔ دریاب صاحب نے جلدی سے بات بنائی تھی، اور چہرے پر زیبی کی بات سن کر کچھ سائے سے لہرائے تھے جو زیبی محسوس نہ کر سکی۔ اوہ چلیں، کوئی بات نہیں، ہم یہاں میرے اسٹرینجر کو ڈھونڈنے آئے ہیں نا ڈیڈ، یہاں یہ باتیں کرنے نہیں۔ چلیں ڈیڈ، وہ دریاب صاحب کو پریشان دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ چل رہا ہوں، چلو۔ وہ بھی چلنے لگے تھے، اسی طرح ہنستے مسکراتے لاہور کے مختلف مقامات کی سیر کرتے۔ اس سفر کا اختتام رات میں پی سی ہوٹل پر ہوا تھا۔ سب نے وہاں ڈنر کیا، اور وہاں سے اب ان کی وین ہوٹل کے رستے کی طرف چل پڑی تھی، مگر جانے کیوں زیبی کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب ہے بہت۔ ڈیڈ، مجھے عجیب بے چینی ہو رہی ہے، وہ دریاب صاحب سے کہنے لگی، اور ایک ہاتھ سے ونڈو کھول کر باہر دیکھنے لگی تھی، مگر پھر بھی دل معمول سے تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ہے اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ دی وین، وہ ایک دم زیبی نے ہڑبڑا کر تھوڑا تیز کہا تھا، جس پر ڈرائیور نے وین روک دی تھی۔ کیا ہوا زیبی تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ دریاب صاحب نے پوچھا، مگر زیبی بنا کوئی جواب دیے بس یہ بولی تھی، یہ آواز، اور وین سے اتر کر سامنے موجود 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی، جس پر ڈیوڈ، نازش اور لیزا بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دریاب صاحب ڈرائیور کو ویٹ کرنے کا بول کر نکل گئے۔ فیری، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اپنا ناراضگی چھوڑو اور پلیز تیار ہو جاؤ۔ شمس خود بھی گیسٹ روم میں فریش ہو کر ریڈی ہوا تھا، اور فضا کے روم کا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی تو وہاں 7 بج رہے تھے۔ فضا، ایک بار پھر شمس نے پکارا۔ اس بار دروازہ کھلا تھا، اور شمس کی جھکی نظریں فضا کے پیروں سے ٹکرائیں، جو ڈارک بلو رنگ کے ہائی ہیلز میں مقید تھے۔ ٹھہری ٹھہری سی نظریں آہستہ آہستہ اوپر اٹھی تو ڈارک بلو ساڑی سے ٹکرائی تھی، جس پر نفیس کام ہوا تھا۔ آہستہ سے نظریں فضا کے چہرے پر اٹھی تو شمس بے خود سا فضا کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ ڈارک میک اپ سے سجا چہرہ، اوپر سے خوبصورت ساڑی پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لکنگ بیوٹیفل، شمس نے محبت سے چور گمبھیر آواز میں کہا، جس پر فضا مسکرائی بھی نہیں، اور خاموشی سے اندر داخل ہوئی، اور اپنا کلچ اٹھا کر نیچے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ شمس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے، وہ جانتا تھا کہ ناراض ہے۔ اس طرح کی خاموشی گاڑی میں بھی حائل رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی شمس بولتا رہا، مگر فضا خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس طرح وہ لوگ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے، جہاں شمس نے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی فضا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور ایک الگ سی چمک، جسے شمس سمجھ نہ سکا۔ وہ سمجھا لوگوں کی وجہ سے مسکراہٹ ہے یہ۔ اس طرح دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے تھے۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔